تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اے کمینے تو کہتا ہے میں بادشاہ، میں خدا ہوں، تو خدا نہیں ہو سکتا، لیکن بتوں کو پوجنے والوں نہ تمہیں بت کوئی فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، نہ تمہاری فریاد کو سنتے ہیں، تو تم کیوں ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے اپنا حق بیان کیا، آواز بلند کی، توحید کی، تو صلہ یہ ملا آپ کو ایک جھولے کے اندر رکھا گیا، پنگورے کے اندر، پھر آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، علماء سے آپ نے سنا ہے آگ ایسی آگ تھی وہ آسمان کو چھو رہی تھی، اگر اس کے اوپر کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا، اتنی بڑی آگ تھی۔ اللہ کے نبی کو وہاں پھینکا گیا اس آگ کے اندر، تو میرے پیارے بھائیو حضرت جبریل علیہ السلام دیکھ رہے تھے، عرض کرنے لگے باری تعالیٰ تیرا خلیل جا رہا ہے آگ کے اندر، تیرا دوست جا رہا ہے، تیرا یار جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے۔ حضرت جبریل نے کہا یا اللہ مجھے اجازت دے، میں جلدی جلدی جاؤں تیرے یار کو بچاؤں۔ تو حضرت جبریل کو اللہ پاک نے اجازت دی کہ جا اگر تو جانا چاہتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اب تو آگ میں جا رہا ہے، تیرا بدن جل جائے گا، خاک ہو جائے گا، تو اگر مجھے اجازت دے تو اس آگ کو میں گلزار بنا دوں، اگر مجھے اجازت دے اس آگ کو اٹھا کے کافروں کے گھروں میں ڈال دوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یا ابراہیم الک حاجت، اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہو تو بتا۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا نعم اما الیک فلا، ہاں مجھے حاجت ہے لیکن تجھ سے نہیں، ہاں مجھے مدد کی حاجت ہے لیکن میرے رب سے ہے، تجھ سے کیوں طلب کروں میں اپنی مدد کو؟ نہیں، اگر میرا یار راضی ہے، میرا رب راضی ہے کہ ابراہیم کی جان جل جائے تو یہ ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوتی تو اللہ کے رضا کے لیے قربان کر دیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ یار میرا دیکھ رہا ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، فریاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرا رب چاہتا ہے کہ ابراہیم جل جائے تو یہ ایک جان ہے، 1000 جانیں بھی ہوتی تو رب پہ قربان کر دیتا۔ تو جبریل علیہ السلام واپس لوٹے، کہنے لگے اسپیڈ سے آئے، بڑی تیز رفتار میں، کہنے لگے باری تعالیٰ تیرا یار اور تیرا دوست کہتا ہے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر آگ کو حکم دیا، اللہ پاک نے فَيَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جائے، اس طرح بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے یار کو ٹھنڈ لگے، سلامتی والی ہو جا۔ تو میرے پیارے بھائیوں دنیا نے دیکھا، اس لعین نمرود نے بھی دیکھا، وہ آگ گلزار بن گئی۔ سبحان اللہ، جب یار بچانے پہ آئے تو کوئی دنیا کی چیز کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم نے فرمایا پوری دنیا کے لوگ مل کے مثلا مجھے بچانا چاہے کوئی نہیں بچا سکتا، پوری دنیا کے لوگ مل کے مجھے بچانا چاہے، اگر میری تقدیر میں لکھا ہے تو وہ مجھے مل کے رہے گا، ہاں اگر کوئی دوست سب مل کے مجھے نقصان پہنچانا چاہے پھر بھی نہیں پہنچا سکتے اگر میرا رب نہ چاہے۔ تو میرے پیارے بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا آگ گلزار ہو گئی، تو یہ بڑا لمبا قصہ ہے، قرآنی قصہ ہے،